السلام علیکم ناظرین، پروگرام سخن سرائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی۔ ناظرین، فیصل آباد کا ادب پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر جہاں بھی شاعری، افسانہ یا ادب پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، وہاں پر فیصل آباد اور اس کے مضافات کا ادب اپنی ایک الگ شناخت اور اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ آج پروگرام سخن سرائے کا پہلا پروگرام ہے۔ ہم نے اس پروگرام کو آپ سے پہلے پرومو میں بتایا تھا کہ جس طرح ہم اس کو کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں تبدیلی بھی آئے گی اور بہتری بھی آئے گی۔ آج ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے اور بہت ہی سینئر شاعر، جو کہ نہ صرف شاعر کے طور پر اچھے ہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نے انہیں پہلے پروگرام میں اس لیے بلایا ہے ناظرین کہ فیصل آباد میں ادب کو جو پروموشن، جو اس کو پذیر آئی اور جو اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی شاعر نظر آتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہے جسے آج میں نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، وہ تشریف لائے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سخن سرائے میں جناب آصف سردار ارائیں صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے شاعری بھی سنیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کی ذات کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ لوگ پروگرام اپنا نام رکھتے ہیں تو بہت ہی مختصر شاعر رکھتے ہیں، بہت ہی ایک چھوٹا سا نام رکھتے ہیں۔ آپ نے آصف سردار ارائیں اور خاص طور پر برادری کو جو پروموٹ کیا ہے، اس حوالے سے پہلے بتائیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا اور اس کی کیا ضرورت محسوس کی آپ نے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے ابھی بھی پورا نام نہیں لیا۔ محمد بھی میرے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ میرا کوئی صرف قلمی نام نہیں، آئی ڈی کارڈ پہ بھی یہی نام ہے، محمد آصف سردار ارائیں۔ تو بس ایسے ہی میں نے برادری کا نام لکھا۔ اصل میں پوری دنیا میں جتنے بھی ارائیں فیملی کے لوگ ہیں، چاہے سیاستدان ہیں یا شاعر ادیب، بہت ہی کم لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں لکھ لیتا ہوں ارائیں اپنے نام کے ساتھ۔ سردار ابو جی کا نام ہے۔ عموماً سیاستدان یا ایڈوکیٹ لکھتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، تو یہ شاعروں میں ایسا کوئی پہلی دفعہ یا دیکھا ہے یا ہوا؟ میں پہلا انسان بننا۔ اچھا آصف بھائی یہ بتائیں کہ کب یہ سفر شروع ہوا شاعری کا؟ کیسے آپ آئے، کیسے لکھنا شروع کیا؟ اصل میں ڈوڈی والا میں ہم رہتے تھے، وہیں سے میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا، تو 13-14 سال کی عمر سے ہی۔ تو شروع میں نے اردو غزل ہی لکھی ہے۔ تو ڈوڈی والا کا جو کہ مزاج ایسا ہے کہ وہاں زیادہ پنجابی بولی جاتی اور لکھی بھی جاتی تھی۔ اور جو میری تنظیم ہے عالمی سخنور فاؤنڈیشن، اس کا جو پہلا پروگرام ہے مشاعرہ 1997 میں ڈوڈی والا میں ہی ہوا تھا۔ تو وہاں بھی زیادہ پنجابی مشاعرے ہوتے تھے، لیکن میں ایک واحد شاعر تھا جو نقابت بھی کرتا تھا اور اردو شاعری کرتا تھا۔ تو شروع میں نے اردو غزل ہی لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر آ کے میں نے 2011-12 میں پنجابی لکھنا شروع کی ہے۔ تو پنجابی ٹپے، مائیہ، بولیاں اور غزل بھی کافی لکھی ہیں، لیکن اردو بہرحال سب سے زیادہ میری ترجیح بھی رہی ہے اور اردو غزل زیادہ لکھی ہے۔ اچھا، آپ ایک علمی، ادبی اور ثقافتی تنظیم سخن ور فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، آپ ایک پبلشنگ کا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، آپ ایک بہت زیادہ ایکٹیو پرسن ہیں جو ادب کے لیے بہت ساری کام کر رہے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی فیصل آباد میں شاعر ادیب ہیں، اس میں موسٹلی جو نئے آئے ہیں انہیں آپ نے پروموٹ کیا ہے، اور بہت سارے پروگرام آپ کے آرٹس کونسل میں بھی دیکھے گئے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی۔ مجھے یوں لگتا ہے سارا دن آپ صرف ادب ہی تخلیق کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہوں۔ نہیں، صحیح کہا ہے آپ نے، میں یہی کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں خود یا پھر نئے لوگوں کو راستہ دیتا ہوں۔ میری عادت ہے، میں آپ کو یاد ہوگا 2010 میں حلقہ رابع ذوق فیصل آباد کا سیکٹری تھا، اور آپ نے بھی مجھے سپورٹ کیا تھا، بلکہ آپ تو الیکشن کمیشن میری طرف سے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہاں بھی نئے لوگوں کا راستہ دیا ہے، چاہے وہ پنجابی لکھنے والے ہوں چاہے اردو لکھنے والے۔ حلقہ رابع ذوق فیصل آباد ہی نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی سیکٹری نے اتنے اپنے دور میں 1 سال میں یا 2 سال میں ممبر نہیں بنائے ہوگے جتنے میں نے بنائے۔
میں نے 60 سے 70 75 کے قریب میں نے جو ٹوٹل میرے بنتے ہیں نا اس کے قریب بنتے ہیں. اچھا، ہلکا ارباب ذوق سے بات آپ نے کی ہے تو بات آگے نکل گئی، مجھے بھی تھوڑی سی بات کرنے کا موقع ملا کہ ہلکا ارباب ذوق میں ہم لوگوں نے جتنے بھی تھے، انجم سلیمی صاحب تھے، آپ لوگوں سے ہم نے جو بھی آپ کو سپورٹ کیا، آپ جیت گئے، اللہ نے آپ کو عزت دی. اس کے بعد اگلے الیکشن میں آپ ہار گئے اور آپ نے الگ سے ایک ہلکا ارباب ذوق چلانا شروع کر دیا. چونکہ ہلکا ارباب ذوق پوری دنیا میں ایک ہی چین ہے جو چل رہی ہے، تو پھر یہ ایک دوسرا ہلکا ارباب ذوق آپ لے کے آ گئے مارکیٹ میں، تو یہ کیوں کیا؟ کیا ضرورت محسوس کیا؟ نہیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ الیکشن میں ہارا نہیں تھا، میں الیکشن 2010 میں جیتا تھا. 2011 میں انہوں نے ان اپوز ہی ایسے ہی ہم یہ الیکشن کروایا ہی نہیں انہوں نے، تو وہ جس کو بھی بنایا، وہ میرے سینئر تھے، ان کو بنا دیا. مجھے یہ دکھ تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، الیکشن نہیں ہوئے تھے، میں ہارا نہیں تھا. اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ نئے لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، بعض لوگ، سارے نہیں، نئے لوگوں کو آنے نہیں دیتے آگے، پھر ان پہ بے جا تنقید کی جاتی ہے. اور میری بات کی تصدیق تو سارے فیصل آباد کے جو لوگ میں نئے لے کے آیا ہوں وہ کر سکتے ہیں، جن میں محبوب سرمد وہ بھی میں لے کے آؤں، علیم حیدر ہے، کامران جیون ہے، منال مجوکا، بشرا ناز، کائنات احمد اور ماریہ طارق روشنی، علیشہ ایاز، یہ بڑے نام ہیں، بڑے پختہ لکھنے والے یہ لوگ ہیں. آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیں، کامران جیون سے، احمد مطلوب درپن ہے، پنجابی کے لکھنے والے ہیں. تو یہ سارے ممبر میں نے بنائے، اللہ بخشے. علامہ غلام سور آصف کو میں نے ممبر بنایا، اللہ بخشے. بابا کیا نام ہے، غلام رسول شاہ صاحب، نہیں وہ والے جو جنگ بازار میں کسائی کا کام کرتے، بابا حاجی دلشاد چند، ان کو ممبر میں نے بنایا. اتنی عمر تھی، ان کو کسی نے ممبر نہیں بنایا. بابا جونو، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، ان کو میں نے ممبر بنایا تھا الحمدللہ. تو اتنے بڑی تعداد میں لوگ، میں سمجھتا ہوں میرے سے پہلے بن جانے چاہیے تھے ممبر، تو میں نے یہ اتنی بڑی تعداد میں ممبر بنائے. مجھے تکلیف تھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، سو میں نے الگ کر لیا. ہو سکتا میں غلطی پہ ہوں، تو بہرحال اس کی وجوہات یہ تھی، میں تو نئے لوگوں کو لا رہا تھا. اچھا، آپ باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، کریں گے. ابھی کچھ آپ اپنی کوئی آغاز کی شاعری میں سے کچھ سنائیں، یا جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. چلے میں ان کو سنا ناظرین کے لیے کچھ. ابہام سا ہے فتح کے اعلان کے اندر، ابہام سا ہے فتح کے اعلان کے اندر، یہ کیسی گھٹن ہے کھلے میدان کے اندر. ایک عمر کٹی ہے تیرے ہمسائے میں اپنی، ایک عمر کٹی ہے تیرے ہمسائے میں اپنی، آئے نہیں پھر بھی تیری پہچان کے اندر. دریاؤں میں مچھلی کی طرح خوش نظر آئی، دریاؤں میں مچھلی کی طرح خوش نظر آئی، تنہائی میرے خانہ ویران کے اندر. ہیں اور بھی کچھ کام مجھے تیرے جہاں میں، ہیں اور بھی کچھ کام مجھے تیرے جہاں میں، اور رہنا ہے تجھ کو بھی میرے دھیان کے اندر. آصف کبھی انسان سے ملے ہو تو بتاؤ، آصف کبھی انسان سے ملے ہو تو بتاؤ، رہتا ہے خدا آج بھی انسان کے اندر. لوگوں کی برائی پہ نظر جانے لگی ہے، لوگوں کی برائی پہ نظر جانے لگی ہے، اب دیکھ لے اپنے بھی گریبان کے اندر. ابہام سا ہے فتح کے اعلان کے اندر، یہ کیسی گھٹن ہے کھلے میدان کے اندر. شکریہ. واہ. اچھا آصف بھائی، یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے شاعروں ادیبوں کو پروموٹ کیا، انہیں لے کے آئے، جو نیا ٹیلنٹ تھا وہ آپ نے ان کو متعارف کروایا، اور ان کی کتابیں بھی آپ چھاپ رہے ہیں، ان کی کتابیں دوسرے اداروں نے بھی چھاپی، جیسے آپ نے محبوب سرمد کا ذکر کیا تو محبوب سرمد کی کتابیں بھی آئیں اور دوستوں کی بھی آئیں. آپ کی کتاب ابھی تک جو ہے وہ نظر سے نہیں گزری یا ابھی تک نہیں آ سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ پروموشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی شاعری کم کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، اظہار برملا کر دینا چاہیے. کافی اخراجات آ رہے ہیں کتابوں پہ، چونکہ میں تو خود شائع کرتا ہوں، سردار پبلیکیشن میرا ادارہ ہے، تو وہ کوئی بات بن نہیں رہی، اخراجات اتنے زیادہ ہیں گھر میں بھی. تو آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ
मेरा ओढ़ना बिछोना ही अदब है 24 घंटे। तो पब्लिशिंग का काम है, यहाँ से मुझे रोज़ी मिलती है, अल्लाह ताला देता है तो घर चलता है, तो इसलिए उस पर ख़र्चा काफ़ी आता है। तो मैंने शाया कर पाया। हालांकि मेरी 2 किताबें कंपोज़ उर्दू की हो चुकी हैं, एक किताब मेरी बोलियों की कंपोज़ है, और तकरीबन 4 से 5 किताबें मेरी उर्दू की बनती गज़ल की, जो अभी मैं कंपोज़ करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। तो बोलियों की किताब जो है वो भी तकरीबन 2 बनती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा नाज़रीन अलमिया है अदब में कि जो लोग लिखने वाले हैं, जो लोग अच्छा लिखने वाले हैं, वो उनकी किताबें जैसे ही ये पड़ी रहती हैं, कंपोज़ होकर वो मुसवदे ऐसे ही गल सड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं, या उनको कोई जो उठा के ले जाता है। तो ये लोग इस सिलसिले में हकाम बाला से गुजारिश है कि इस सिलसिले में कुछ गौर करें। जो हमारे दूसरे शोरा हैं जो सीनियर हैं, उस बारे में कुछ करके दिखाएं कि लोगों को, जो इस तरह के शायर दोस्त हैं जो कि अपना किताबों के लिए भी उनके पास छापने के लिए नहीं है, उनकी कुछ थोड़ी इमदाद की जाए, ताकि वो अपना जो टैलेंट है, अपना जो लिखा हुआ है, अपनी जो शायरी है, वो सामने लेके आ सकें, लोग पढ़ सकें। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि अब आप फैसलाबाद के अदबी माहौल को किस तरह देख रहे हैं? पिछले काफ़ी अरसे से कोरोना की वजह से और दीगर दूसरे मामलात की वजह से आर्ट काउंसिल में भी एक मोनोपोली सिस्टम चला हुआ था, उसमें भी हम लोग और आप लोग वहाँ नहीं जा सके। अब कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर अब एक लहर आ रही है, तो ये इतना गैप आ गया, प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो किस तरह इस माहौल को देख रहे हैं? फैसलाबाद के आप अदबी माहौल को किस तरह देख रहे हैं? एक तो सही है कि वो कोरोना की वजह से तो जारी बात है कम लोग कर रहे हैं। कुछ ये होता है कि बड़े इवेंट हम भी करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने अवार्ड सेरेमनी करनी है, मेरे पास किताबें आई हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि बड़े प्रोग्राम करें। दूसरा ये कि जिस तरह आप कहते हैं ये ग्रुपिंग है, ये तो बड़े अरसे से आपने भी फ़ाइट की है आर्ट्स काउंसिल में भी, तो वो तो लड़ाई हमारी रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। इनके साथ जो भी हमारे जो शायरों अदीबों के हुकूक जो है वो मारेगा, हम तो उसके लिए लड़ेंगे शायरों के लिए। लेकिन ये कि हम इकट्ठे भी नहीं होते, ये भी मसाला ये भी है कि हमने भी आपने भी जमा होके देखा है, हमारा कोई साथ दे तो फिर है। अभी पिछले दिनों में एयाज चातफ साहब से मिला तो वो कह रहे थे कि भाई इस्लामाबाद तुम्हें लेके जाना, चूँकि तुम ज़रूरत के साथ बात कर लेते हो, जो प्लाट है हमें, जो मुझसे एक शायर अदीब हैं उनको मिल नहीं रहे। मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ जब आप कहेंगे। देखो ना, भट्टो दौर में हमें यहाँ प्लाट मिले हैं, जब मतलब मेरी पैदाइश से पहले की भी बात है, तब भी मिले। भट्टो दौर में जब मिले हैं, उसके बाद ज़िया ने भी दिए हैं कि प्लाट ज़ियाल हक ने, फिर नवाज शरीफ ने दिए हैं, मुहतरमा बेनज़ीर भट्टो ने दिए। ये गवर्नमेंट वाहद है जिसने फैसलाबाद के शुरा को प्लाट नहीं दिए हैं। आप ये दिलखराश बात है कि ये गवर्नमेंट जो है इसने कुछ नहीं किया। आपको भी पता होगा कि जितने भी सदर गुजरे हैं या वज़ीर आज़म गुजरे, उन्होंने कोशिश की है, चाहे 20-25 प्लाट क्यों ना दे। सबसे ज़्यादा भट्टो साहब ने प्लाट दिए हैं, जिनमें अफजल ज़िया साहब ने बहुत दिए हैं, और ज़िया साहब ने बहुत दिए हैं, जिसमें वो असगर यगाना साहब को मिले हैं, प्रोफेसर आरिफ रज़ा जो फोर्ट हो गया, बेशुमार लोग। यहाँ तक कि मुझे याद है कि डॉक्टर रियाज मजीद ने कहा कि डॉक्टर साहब ने कि भट्टो साहब ने इतने प्लाट फैसलाबाद में शोरा उदबा को तकसीम किए कि प्लाट जो हैं वो ज़्यादा हो गए थे, शायर कम पड़ गए थे, इतने ज़्यादा दिए। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही हमें? इसकी वजह ये है कि हम उस तरह से इकट्ठे होकर चल नहीं रहे हैं। मैं तो हाज़िर हूँ, आतिफ साहब ने जो तजवीज़ कुछ दोस्तों के सामने रखी है कि भाई तुम आगे होगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे, मैं फिर भी हाज़िर हूँ। जहाँ मुझे कहेंगे मैं शायरों अदीबों के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वैसे भी तहरीक कितने अरसे से चला रहा हूँ। मैंने बहुत से फैसलाबाद के शुरा कराम के डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो तारफ़ पूरा बनता है, जो वो करते हैं, जो उनके नाम क्या प्लाट है, क्या वो काम करते हैं, वो सारा बायोडाटा जमा किया हुआ है। मैंने 1-2 जगह पे जमा भी करवाया हुआ। लेकिन बात ये है कि बाकी लोग भी साथ दें, हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। जब मुझे कहेंगे मैं तैयार हूँ। मेरे पास पूरी फहरिस्त पड़ी हुई है जो शायर मुस्तहिक हैं, जिनको प्लाट मिलने चाहिए, इस गवर्नमेंट को देने चाहिए। अच्छा आसिफ भाई, आपने उर्दू में भी लिखा, पंजाबी में भी लिखा, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम है तो कोई पंजाबी कोई चीज़ आप अगर सुना दें तो। मैं 2-3 बोलियाँ सुना देता हूँ। मेरी किताब कंपोज हो गई है।
ਧੀ ਰਿੜਦੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਧੀ ਰਿੜਦੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਲਈ ਏ ਦਾਤੀ, ਆਹਾ, ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੇ ਸੋਚਦੇ। ਜਦ ਗੱਲ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਆਈ, ਜਦ ਗੱਲ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਹਾ, ਆਹਾ, ਵਾਹ 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 वाह वाह। जद गल विछड़न दी आई, मैं अख विच कख पा लिया। शुक्रिया शाहज़ब भाई, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और हमारे बुलाने पर आए। पहला प्रोग्राम था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप के साथ मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और आइंदा इस प्रोग्राम में बेहतरी होगी। आइंदा किसी प्रोग्राम में हम मज़ीद बैठेंगे, बातें करेंगे और उसमें मज़ीद जो गुफ्तगू होगी वो। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ आज के इस सुखन सराय के पहले प्रोग्राम में। को रोशन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अपनी कोई तजवीज़ पेश कीजिएगा, हम उसको अमल करेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।